آج کی نشست میں میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ روحانی علوم کب سے شروع ہوئے اور روحانی علوم سیکھنے کے لیے جو طریقے ایجاد ہوئے اس کی کیا وجوہات ہیں اور روحانی علوم میں مراقبے کا کیا کنسپشن ہے اور بغیر مراقبے کے روحانی علوم آدمی کیوں نہیں سیکھ سکتا، یہ آج کی موضوعات ہیں جس میں میں کچھ وضاحت سے اور جہاں ضرورت ہوئی مختصر طور پر بیان کروں گا۔ ہم جب نوع انسانی کا اور دوسرے حیوانات کا تذکرہ کرتے ہیں تو دوسرے حیوانات میں اور نوع انسانی میں یہ بنیادی فرق ہے کہ انسان اپنے خیالات کو الفاظ کے ذریعے دوسرے آدمی کو منتقل کرتا ہے، جبکہ حیوانات اپنے خیالات کو الفاظ کے سہارے کے بغیر دوسرے حیوانات تک پہنچا دیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ یہ بات کہ نوع انسانی نے کب زبان استعمال کی اور خیالات کو الفاظ کے جامع میں کس طرح منتقل کیا، اس پر اگر تفکر کیا جائے اور اس کا کھوج لگایا جائے تو ہمیں بہت پیچھے ہٹ کر اس زمانے تک جانا ہوگا جو زمانہ آدم کا زمانہ کہلاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں مذہب اور آسمانی کتابیں زیر بحث آ جاتی ہیں اور بغیر مذہب کے اور بغیر آسمانی کتابوں کے آدم کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا۔ آدم کے تذکرے میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ آدم کی پیدائش سے پہلے کائنات موجود تھی۔ آدم کی تخلیق سے پہلے جنات بھی موجود تھے اور آدم کی تخلیق سے پہلے فرشتے بھی موجود تھے۔ اس وقت دنیا میں 3 مخلوق ایسی ہیں جو تخلیقی اعتبار سے اپنی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہیں، جس میں ایک مخلوق غیر مکلف ہے جسے ہم فرشتے کہتے ہیں اور 2 مخلوقات مکلف ہیں جن میں سے ایک جنات کی مخلوق ہے اور ایک انسانوں کی مخلوق ہے۔ آدم کی پیدائش سے پہلے 2 مخلوقات موجود تھی کائنات میں، ایک فرشتے جو غیر مکلف تھے اور اب بھی غیر مکلف ہے، اور دوسری جنات جو آدم کی پیدائش سے پہلے مکلف مخلوق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی نے جس ہستی کے ہاتھ میں ساری کائنات کا کنٹرول ہے، اس نے چاہا کہ جنات کی مخلوق یعنی مکلف مخلوق کے اوپر ایک اور ایسی مخلوق بنائی جائے جس کی حیثیت جنات سے اور فرشتوں سے زیادہ نمایاں ہو، اور یہ حیثیت
اس طرح نمایاں ہو کہ اس مخلوق کی صلاحیت زیادہ ہو، ان دونوں مخلوق کے مقابلے میں اس مخلوق کی صلاحیت زیادہ ہو. تو اس صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آدم کے اندر منتقل کیا کہ آدم کو اپنے اسماء کا علم سکھایا. فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، جنات سے بھی کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. وہ کسی نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، حاکمیت کو قبول کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وہ الگ ایک موضوع ہے. لیکن اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو اپنے اسماء کا علم سکھا دیا تو آدم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں علم سکھایا ہے تم اسے بیان کرو. آدم نے اس علم کو بیان کیا، فرشتوں نے سنا. یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا کر دی جس صلاحیت کو ہم بولنا کہہ سکتے ہیں. یعنی آدم نے وہ علوم جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے تھے فرشتوں کے سامنے اور جناتی مخلوق کے سامنے بیان کیے. یہ بات ایسی ہوئی کہ یہ ثابت ہو گیا کہ آدم نے اپنے خیالات کو الفاظ کے ذریعے فرشتوں تک پہنچایا. پھر آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے، جنت میں سے زمین پر آ گئے. اما حوا اور آدم دونوں آپس میں باتیں کرتے تھے. یہ تاریخ یہاں خاموش ہے کہ آدم و حوا کی گفتگو الفاظ کے ذریعے ہوتی تھی یا آدم و حوا کی گفتگو اس طرح ہوتی تھی اس طرح دوسرے حیوانات آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی خیالات کے ذریعے. اب جب آدم و حوا اس زمین پر آ گئے تو آدم اور حوا میں ایک شعور بنا. ایک شعور تو وہ تھا جو جنت میں کام کرتا تھا، ایک شعور وہ تھا جو فرشتوں کے سامنے ڈسپلے ہوا، اور ایک شعور زمین پر وہ بنا جو آدم و حوا کے خیالات کی منتقلی کا ذریعہ بنا. تو اب ہم یوں کہیں گے کہ زمین کے اوپر دو شعور زیر بحث ہے، ایک شعور حوا کا شعور اور ایک شعور آدم کا شعور. شعور سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے تمام تقاضے اور زندگی سے متعلق تمام نشیب و فراز کی یکجائی کو شعور کا نام ہم دے سکتے ہیں. آدم و حوا کے تذکرے کے حوالے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آدم جب جنت میں گئے تو جنت میں بھی آدم کے اندر دماغ کام کرتا تھا، آدم کے اندر سوچ بچار تھی. اللہ تعالیٰ نے آدم سے یہ فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ. حیث اصل میں عربی کا لفظ ہے جس کو روحانی لوگوں نے جو اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیا وہ اسپیس ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم سے یہ کہا کہ جنت میں
جب تم رہو تو تمہارے اوپر کسی بھی قسم کی اسپیس کی پابندی نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. تو درخت کے قریب نہ جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پابندی جو ہم نے تمہارے اوپر لگا دی ہے، اس پابندی کی اگر تم خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے ذہن میں پابندی کا پیٹرن بن جائے گا. ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور وہ درخت کے قریب چلے گئے. جیسے ہی وہ درخت کے قریب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر پابندی عائد کی تھی، انہوں نے چونکہ اس پابندی کو توڑ دیا، اس لیے ان کے ذہن میں پابندی کا پیٹرن بن گیا. جیسے آدم علیہ السلام کے ذہن میں پابندی کا پیٹرن بنا، حواس محدود ہو گئے اور انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ ذہنی آزادی نہیں رہی جو نافرمانی کرنے سے پہلے تھی. جیسے آدم علیہ السلام کو جو محسوس ہوا، چونکہ جنت میں اسپیس نہیں ہے، یعنی اسپیس کی پابندی نہیں ہے، اس لیے جنت نے آدم علیہ السلام کو رد کر دیا اور آدم علیہ السلام کے اوپر ایک اور دماغ ایسا بنا جو دماغ پابند دماغ تھا، یا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نافرمانی کا دماغ تھا. اب ہم یوں کہیں گے کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جب جنت میں بھیجا تو یہ کہا کہ تم اس جنت میں رہو، یہ جتنا بھی بڑا رقبہ ہے، جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو رہو، تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، اسپیس کی کوئی پابندی نہیں، ساری کی ساری جنت تمہاری ہے. جب آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی تو ان کے اوپر ایک اور دماغ بن گیا، یعنی آزاد دماغ کے اوپر ایک پابند دماغ تخلیق پا گیا. جیسی پابند دماغ تخلیق میں آ گیا، جنت سے آدم کو زمین پر پھینک دیا گیا یا اتار دیا گیا. اب جب آدم زمین پر آ گئے تو اب آدم کے اندر جو دماغ تھا وہ زمین کا دماغ کہلایا، اور زمین کے اوپر جیسے ہی آدم آئے وہ ٹائم اور اسپیس کی پابندی میں جکڑ گئے. اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آدم کے اندر دو دماغ کام کر رہے ہیں. ایک دماغ وہ جو جنت میں کام کرتا تھا، اور ایک دماغ وہ جو جنت میں نافرمانی کے بعد بنا. جنت میں جو دماغ کام کر رہا تھا وہ لاشعور ہے، اور نافرمانی کے بعد جو دماغ بنا وہ شعور ہے. جب آدم زمین کے اوپر آ گیا اور حوا اور آدم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دو شعور زمین پر، نوع انسانی کے دو شعور زمین پر موجود ہو گئے، ایک حوا کا شعور اور ایک آدم کا شعور. جب آدم و حوا ایک دوسرے سے ملے، آدم اور حوا ایک دوسرے کے اندر جذب ہوئے، تو قانونی ہے کہ جب دو چیزیں آپس میں جذب ہو جاتی ہے تو نتیجے میں تیسری چیز تخلیق ہو جاتی ہے. آدم و حوا جب ایک دوسرے کے اندر جذب ہوئے، نتیجے میں تیسرا شعور تخلیق ہوا، اور یہ تیسرا شعور آدم و حوا کی اولاد تھی. آدم و حوا کی اولاد کیا ہوئی؟ آدم کا شعور، حوا کا شعور. جب دونوں آپس میں جذب ہوئے تو
ایک اور ایک دو اور ضرب تین، یعنی دو اور دو مل کے تیسری چیز تخلیق ہوئی، اس کو آدم کی اولاد کہا گیا۔ پھر یہ شعور برابر ضرب در ضرب چلتا رہا۔ مثلا اب آدم کی اولاد کے اندر، حابیل کے اندر تین شعور ہوئے، ایک آدم کا شعور، ایک ہوا کا شعور اور ایک خود حابیل کا شعور۔ پھر اسی طرح آدم و ہوا کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، وہ بیٹی کا بھی یہی ہوا کہ آدم کا شعور، ہوا کا شعور، بیٹی کا شعور۔ جب حابیل اپنی بیوی کے اندر جذب ہوا اور بیوی حابیل کے اندر جذب ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ 3 اور 3 6 شعور بن گئے۔ جب حابیل کی یہاں اولاد ہوئی تو 6 اور 1 7 شعور وجود میں آ گئے۔ تو یہ نوع انسانی کے اندر یہ شعور اسی طرح ضرب در ضرب ہو کے ترقی کرتا رہا۔ جیسے جیسے شعوری ترقی ہوتی چلی گئی، اسی مناسبت سے خیالات کے اندر اضافہ ہوتا رہا اور زندگی کے تقاضے زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے گئے۔ مثلا پہلے تقاضا یہ تھا کہ آدم اور حوا پتے کھا کے گزارا کر لیتے تھے، پھر ذرا اولاد ہوئی، پتوں کے ساتھ ساتھ پھل کھانے شروع کر دیے، پھر جب اور اولاد ہوئی یعنی اور شعور پھیلا تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ زمین کے اندر کاشت کی جائے۔ پھر جب وہ کاشت ہونے لگی تو پھر اور ضرورت محسوس ہوئی کہ کپڑے پہنے جائیں، روئی کی کاشت کی جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے جیسے آدم کا شعور بڑھتا چلا گیا، اسی مناسبت سے نوع انسانی کا ارتقا ہوتا رہا۔ یہ ارتقا دراصل حواس کی تقسیم ہے ایک طرف، اور دوسری طرف حواس کی ضرورت ہے۔ جب بہت زیادہ حواس بن گئے اور بہت زیادہ زندگی کے تقاضے پیدا ہو گئے تو ان تقاضوں کے اظہار کے لیے الفاظ کا تعین ہوا، اور یہ الفاظ کا تعین اس لیے ہوا کہ انسانی ضروریات میں شمار ہیں دوسرے حیوانات کی نسبت۔ مثلا جب انسان کو سردی لگی تو اسے کپڑوں کی ضرورت پیش آئی، تو اس نے اپنے لباس کا کوئی نام رکھ لیا۔ اسے جب غذا کی ضرورت پیش آئی تو اس نے یہ دیکھے کہ زمین کے اوپر بے شمار پھل ہیں، تو ان پھلوں کو پہچاننے کے لیے آدم کی اولاد نے یا آدم و حوا کے ملٹی پلائی شعور نے ان پھلوں کے کچھ نام رکھے۔ نتیجہ یہ ہوا اس طرح ایک زبان تخلیق پا گئی، اور یہ زبان الفاظ کے ذریعے کانوں میں جانے لگی اور لوگ ان الفاظ کے ذریعے چیزوں کو پہچاننے لگے۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ الفاظ بھی دراصل خیالات ہیں اور لہریں، روشنیوں کی ایسی لہریں ہیں جو لہریں خیالات بنتی ہیں، اور وہ خیالات الفاظ کے ذریعے لہروں کے دوش پر کانوں سے جا کے ٹکراتے ہیں۔ کانوں کے اندر جب یہ خیالات ٹکراتے ہیں تو خیالات کے اندر جو مفہوم ہوتا ہے اس مفہوم کو دماغ سمجھ کر معنی پہناتا ہے اور اس چیز کو جان دیتا ہے۔ یہ اس طرح زبان شروع ہوئی، اور جیسے جیسے یہ زبان بڑھتی چلی گئی اسی مناسبت سے
انسانی زندگی میں شعور آتا چلا گیا، یعنی شعور بڑھتا چلا گیا۔ اب جیسے جیسے انسانی شعور بڑھتا چلا گیا، اسی مناسبت سے وہ دماغ جو ٹائم اسپیس سے آزاد دماغ تھا، جس کو میں نے ابھی لاشعور کہا ہے، وہ دماغ دبتا چلا گیا، مغلوب ہوتا چلا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا، نوع انسانی کے ارتقاء نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ آدم کا لاشعور یعنی ٹائم اسپیس سے آزاد دماغ مغلوب ہو گیا اور ٹائم اسپیس میں بند دماغ غالب ہو گیا۔ ارتقائی مراحل مختلف درجوں میں طے ہوئے۔ آدم کی جب اولاد پھیل گئی، سر چھپانے کے لیے درختوں پر بسیرا کیا گیا، درختوں پر گھر بنائے گئے، پھر اور زیادہ نسل پھیل گئی تو درختوں سے نیچے اتر کر گھاس پھوس کی جھوپڑیاں بنائی گئیں۔ ان جھوپڑیوں میں خود کو محفوظ کرنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت پیش آئی، مثلاً درندے موجود تھے، ان درندوں سے بچنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت پیش آئی۔ تو اس وقت جو قریب ترین چیز زمین کے اوپر موجود تھی وہ پتھر اور پہاڑ تھے۔ تو نوع انسانی کی شعور نے رہنمائی کی اور نوع انسانی نے پتھر کو اپنی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا اور پتھر کے ہتھیار بننے شروع ہو گئے۔ پتھر کے ہتھیار میں نوع انسانی نے ایک طویل زندگی بسر کی۔ اس کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نوع انسانی کے افراد آگ کا استعمال سیکھ گئے۔ آگ کے استعمال سے نوع انسانی کا ارتقائی درجہ بہت بلند ہو گیا۔ ایک تو نوع انسانی نے آگ سے اپنی حفاظت اس طرح کی کہ آگ جلا کر درندوں سے اپنی حفاظت کی۔ دوسرے یہ کہ مختلف دھاتوں کو آگ کی بھٹی میں پگھلا کر اس کے تجربے کیے اور اس تجربے کی بنیاد پر نوع انسانی تانبے اور پیتل کے دور میں داخل ہو گئی۔ پھر اور علم نے ترقی کی تو لوہے کے دور میں داخل ہو گئی۔ مقصد یہ ہے کہ نوع انسانی کا شعور، وہ شعور جو ٹائم اسپیس میں بند شعور ہے اور جو نافرمانی کے بعد آدم کے اندر پیدا ہوا تھا، وہ زمین کے اوپر بڑھتا رہا، پھیلتا رہا اور ترقی کرتا رہا۔ جیسے جیسے وہ شعور ترقی کرتا رہا، نتیجے میں اسی مناسبت سے لاشعور مغلوب ہوتا چلا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انسانی آبادی کا ہر فرد مادی یعنی زمین کے ذرات میں قید ہے۔ کوئی انسان بغیر وسیلے کے زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور جب مادیت پوری طرح غالب ہو گئی، جس طرح مادیت غالب ہو گئی، اسی مناسبت سے لاشعور یعنی جنت کا دماغ مغلوب ہو گیا۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے دو دماغ دیے۔ ایک دماغ وہ ہے جو ٹائم اسپیس سے آزاد ہے، اور ایک دماغ وہ جو ہے وہ ہے جو ٹائم اسپیس میں بند ہے۔ اچھا، اب دیکھیے بڑی عجیب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کسی کو عنایت کر دیتے تو واپس کر کے نہیں لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو دماغ دیا تھا جنت میں، یعنی ٹائم اسپیس سے آزاد دماغ، جس کو آپ لاشعور کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے واپس نہیں لیا۔ دماغ
یعنی لاشعور آدم کے اندر موجود رہا لیکن وہ مغلوب ہو گیا. اب وہ مغلوب بھی اس طرح نہیں ہو گیا کہ وہ منجمد ہو گیا. اگر وہ منجمد ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آدم پھر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. اب صورت یہ ہوئی کہ انسان کے اوپر ان دو دماغوں کا تصرف اس طرح ہوا کہ ایک دماغ اس وقت کام کرتا ہے جب انسان یا آدم ذات مادیت میں ہوتا ہے اور ایک دماغ اس وقت کام کرتا ہے جب انسان یا آدم ذات مادیت سے عارضی طور پر اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے. تو اب دیکھیے وہ دماغ کس طرح کام کر رہے ہیں. ایک دماغ وہ ہے جو بیداری میں کام کرتا ہے, ایک دماغ وہ ہے جو خواب میں کام کرتا ہے. خواب میں جو دماغ کام کرتا ہے وہ ٹائم اسپیس سے آزاد ہے, بیداری میں جو دماغ کام کرتا ہے وہ ٹائم اسپیس میں بند ہے. جس طرح انسان کا ایک مادی جسم ہے, اسی طرح انسان کا ایک روحانی جسم بھی ہے. سب جانتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے مادی جسم کے اعضاء اسی طرح رہتے لیکن مادی جسم میں حرکت نہیں رہتی. مطلب یہ ہے کہ مادی جسم کو حرکت دینے والا کوئی اور جسم ہے. جب تک وہ اس جسم کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھتا ہے جسم موجود رہتا ہے, اور جب وہ ہستی اس جسم کے ساتھ اپنا رشتہ قائم نہیں رکھتی آدمی مر جاتا ہے. اس کا نام مذہب نے روح رکھا ہے. روح سے مراد وہی آدم ہے جو آدم جنت میں تھا. روح سے مراد وہ دماغ ہے جو دماغ جنت میں کام کرتا تھا. روح سے مراد وہ لاشعور ہے جو لاشعور ٹائم اسپیس سے آزاد ہے. مذہبی نقطۂ نظر سے ہر انسان کے اندر ہر وقت دو دماغ کام کرتے ہیں. ایک دماغ بیداری میں کام کرتا ہے اور ایک دماغ رات کو اس وقت کام کرتا ہے جب آدمی سو جاتا ہے. قرآن پاک میں اس دماغ کو جو سونے کے بعد کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے لیل کہا ہے, اور اس دماغ کو جو بیدار ہونے کے بعد کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے نہار کہا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اور ایک جگہ سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم رات پر سے دن کو ادھیڑ لیتے ہیں اور دن پر سے رات کو ادھیڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم داخل کر دیتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کر دیتے ہیں دن کو رات میں. اور ایک جگہ شاہ فرماتے ہیں ہم نکال لیتے ہیں رات میں سے دن کو اور نکال دیتے ہیں دن میں سے رات کو. مقصد یہ ہے کہ ایک دماغ انسان کے اندر رات ہے اور دوسرا دماغ انسان کے اندر دن ہے. تو رات کا دماغ جو انسان کے اندر ہے وہ دماغ ہے جو جنت میں کام کرتا تھا, اور دن کا وہ دماغ ہے جو ٹائم اسپیس میں بند ہو کر کام کرتا ہے, اور جنت سے نکلنے کے بعد یا نافرمانی کے وقت جو دماغ بنا. نو انسانی اس وقت اس دماغ میں سفر کر رہی ہے جس دماغ کو اللہ تعالیٰ نے دن کہا ہے, اور اس دماغ میں سفر کر رہی ہے جو جنت میں نافرمانی کے بعد عمل میں آیا تھا. اب انسان کو اس بات کی تلاش ہوئی کہ وہ دماغ کون سا دماغ تھا جو ٹائم اسپیس سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے. آدم کی اولاد میں سے پیغمبر پیدا ہوئے. پیغمبروں کی زندگی کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے پوری پیغمبروں کی تاریخ کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو پیغمبروں کی طرز فکر ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ریسرچ کرتے.
جب ریسرچ کی اور اس دماغ کو تلاش کیا جو دماغ آدم کے اندر جنت میں کام کرتا تھا، تو انہوں نے اس دماغ کو پا لیا، اور اس دماغ کو جب پیغمبروں نے پا لیا تو اب پیغمبروں نے یہ دیکھا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے دی ہے کہ انسان ایک وقت میں ٹائم اسپیس میں بند ہو کر سفر کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے اندر جنت کا دماغ بیدار اور متحرک ہو جائے، جو اس وقت سسپینڈ ہوا ہے، یہ مغلوب ہے، تو انسان اس زمین پر رہتے ہوئے بھی ٹائم اسپیس سے آزاد ہو کر سفر کر سکتا ہے۔ تو اس دماغ کو تلاش کرنا، اس دماغ کی ریسرچ کرنا، جو دماغ جنت کا دماغ ہے اور جو دماغ مادی جسم کے بغیر زندہ رہتا ہے، مادی جسم کے بغیر سفر کرتا ہے، آسمانوں میں پرواز کرتا ہے، جنت کی سیر کرتا ہے، اور اس مقام کو دیکھتا ہے جس مقام میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم دیا تھا اور فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا۔ اس دماغ کو جب آدمی اپنے اندر بیدار متحرک کر لیتا ہے تو ایسے آدمی کو روحانی آدمی کہا جاتا ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ روحانیت یہ ہے کہ آدم ذات آدم کے اس دماغ کو بیدار اور متحرک کر دے جو دماغ آدم کا جنت میں کام کرتا تھا۔ تو جنتی دماغ کو حاصل کرنا، جنتی دماغ کی ریسرچ کرنا، یہ روحانیت ہے۔ روحانی لوگوں نے اس دماغ کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ضابطے اور قاعدے بنائے، اور انہوں نے جس طرح شعوری دماغ کے بہت سارے کھانے، مثلا یہ بتایا جاتا ہے کہ دماغ کے اندر 2 کھرب سیلز کام کرتے ہیں، اور دماغ کا ہر سیل یا ہر خلیہ انسان کی ایک صلاحیت ہے، اور پورے انسانی جسم میں، باڈی میں تقریباً 12 کھرب سیلز کام کرتے ہیں۔ یہ ذکر ہے مادی جسم کا، لیکن یہ سیلز براہ راست کام نہیں کرتے، اس لیے کہ پھر ہم وہی مثال دیتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو سیلز موجود ہوتے ہیں، لیکن جسم کی تمام حرکات و سکنات ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی سو جاتا ہے۔ سونے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جسم کی کوئی حرکت واقع نہیں ہوتی، ایک طرح سے جسم کی حیثیت ڈیڈ باڈی کی ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سانس کا آنا جانا موقوف ہو جاتا ہے، اور سونے کی حالت میں سانس آتا جاتا رہتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان 2 کیفیتوں سے گزرتا ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں مادیت زیر بحث آتی ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے دفتر جانا چاہے تو دفتر جانے کے لیے اسے ٹائم بھی لگانا ہوگا، اسپیس سے بھی گزرنا ہوگا۔ بغیر اسپیس سے گزرے، بغیر ٹائم لگائے کوئی انسان اپنے دفتر نہیں جا سکتا۔ لیکن دوسری مثال یہ ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے، جسم موجود ہے، جسم میں کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن اسی جسم کے اندر سے ایک اور جسم نکلتا ہے، اور وہ جسم ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی ملتا ہے، اور ایک سیکنڈ کے 1000ویں فریکشن میں، حصے میں
وہ پھر واپس بھی آ جاتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان دو طرح سفر کرتا ہے، ایک مادی جسم کے ساتھ اور ایک مادی جسم سے آزاد ہو کر. کہا یہ جاتا ہے کہ خواب محض خیالات کا نام ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ساری زندگی ہی خیالات کا نام ہے. مثلاً اگر کسی آدمی کو زندگی بھر شادی کرنے کا خیال نہ آئے تو کبھی شادی نہیں کرتا. مثلاً اگر کسی آدمی کو دفتر جانے کا خیال نہ آئے تو ہرگز دفتر نہیں جا سکتا. آدمی روٹی اس لیے کھاتا ہے کہ اسے کھانا کھانے کا خیال آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کھانے کے خیال کا نام بھوک رکھ دیا. آدمی پانی اس وقت پیتا ہے جب اسے پانی پینے کا خیال آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے پانی پینے کے خیال کا نام پیاس رکھ دیا. تو یہ کہہ دینا کہ خواب محض خیال ہے، یہ بہت ہی نادانی کی بات ہے. کوئی عقل مند آدمی، معشور آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خواب جو ہے محض خیال ہے، تو بیداری بھی محض خیال ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جب آدمی کوئی ڈرانا خواب دیکھتا ہے تو جسم کے اوپر دہشت کے وہی تاثرات قائم ہوتے ہیں جو تاثرات بیداری میں ڈر کر ہوتے ہیں. نو انسانی کی تاریخ میں ایسی اربوں کھربوں مثالیں موجود ہیں کہ انسان سو رہا ہے، اس کے اندر سے ایک اور جسم نکلا اور اس جسم نے جنسی تلذذ حاصل کیا. جس طرح بیداری میں غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، خواب کے عمل کرنے کے بعد بھی اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں اس قسم کی ہو سکتی ہیں. تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان دو طرح سفر کرتا ہے اور ہر انسان دراصل دو انسان ہے. ایک انسان مادی جسم کے ساتھ سفر کرتا ہے اور دوسرا انسان وہ انسان مادی جسم کے بغیر آزادانہ طور پر سفر کرتا ہے، اڑتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. میلوں میل، ہزاروں میل کا سفر ایک سیکنڈ میں کر لیتا ہے. تو اب یہ انسان کے اندر دو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھتی ہیں. تو انسان جب وہ اس صلاحیت کو تلاش کرتا ہے اور انسان جب اس دماغ کو تلاش کرتا ہے جو دماغ مادی جسم کے بغیر سفر کرتا ہے، اس تلاش، اس جدوجہد اور اس ریسرچ کا نام روحانیت ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مادی جسم کے بغیر بھی انسان سفر کرتا ہے تو ہمیں یہ تلاش کرنا ہوگا کہ مادی جسم کے بغیر جس وقت انسان سفر کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو اس کے اوپر کس قسم کی کیفیات مرتب ہوتی ہے. تو انسانی زندگی کا تجربہ ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو سب سے پہلے اسے اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کا دماغ یکسو ہو، دماغ کے اندر کسی قسم کا خلفشار نہ ہو، دماغ خالی ہو، پرسکون ہو. دوسری بات یہ کہ جسم اس حالت میں ہو کہ اس کے اندر تناؤ نہ ہو، پٹھوں میں کھچاؤ نہ ہو، ریلیکسیشن ہو. مطلب یہ کہ آرام کے ساتھ وہ لیٹ جائے یا آرام کے ساتھ وہ بیٹھ جائے جسم میں، تاکہ جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو آرام ملے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ سونے سے پہلے ماحول بھی پرسکون ہو، مثلا اندھیرا ہو یا روشنی ہو تو ہلکی روشنی ہو. اور چوتھی بات یہ کہ آنکھیں بند ہوں.
روحانی لوگوں نے جسم کے بغیر اس انسان کو تلاش کرنے کے لیے جو جسم کے بغیر سفر کرتا ہے، ان چیزوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے بیداری میں ان کی مشق کی۔ مطلب یہ کہ آرام کے ساتھ بیٹھ گئے، دماغ کو خالی یکسو کر لیا، ماحول کو پرسکون بنایا اور آنکھیں بند کر کے کسی ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کر لیا۔ کوئی آدمی اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن جب آدمی سوتا ہے بیداری سے خواب میں منتقل ہوتا ہے تو آٹومیٹک اس کا ذہن نیند کے اندر مرکوز ہو جاتا ہے، یعنی از خود اس بات پر انسان کنسنٹریٹ کرتا ہے کہ مجھے اب سونا ہے۔ اگر انسان کا ذہن نیند کی طرف متوجہ نہ ہو اور نیند کی مرکزیت میں گم نہ ہو جائے تو کوئی انسان سو نہیں سکتا۔ تو یہ روحانی لوگوں نے اس کوشش کا نام کہ بیداری میں رہتے ہوئے اس انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے یا اس انسان کی زندگی میں سفر کرے جس کا نام روح ہے، اس تلاش کا نام، اس کوشش کا نام اور اس عمل کا نام مراقبہ یا میڈیٹیشن رکھا ہے۔ مراقبہ کرنے سے پہلے ذہن کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہر مذہب نے کچھ اصول متعین کیے ہیں اور کچھ عمل بتائے ہیں۔ مثلا یہ کسی بھی صورت سے اللہ کا نام لیا جائے، جیسے اسلام نے یا حیو یا قیوم یا اللہ کے دوسرے نام کا ورد بتایا ہے، قرآن شریف کی کوئی آیت، درود شریف وغیرہ وغیرہ۔ ایسا کیا جاتا ہے کہ آدمی پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، کچھ دیر درود شریف پڑھتا ہے، ذہن کو یکسو کر لیتا ہے اور آنکھیں بند کر کے ایسی نشست سے بیٹھ جاتا ہے جس نشست میں نہ تو جسم میں تناؤ ہوتا ہے اور نہ جسم بے آرام ہوتا ہے۔ مثلا میں ابھی آپ کو مراقبے کی کیفیت میں بیٹھ کے دکھاتا ہوں، اور جب آدمی آنکھیں بند کر کے کسی ایک نقطے پر ذہن کو کنسنٹریٹ کر لیتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ شعور آہستہ آہستہ مغلوب ہوتا چلا جاتا ہے اور لاشعور اسی مناسبت سے غالب ہوتا رہتا ہے، اور جب آدمی مراقبے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پوزیشن پلٹ جاتی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آدمی کے اندر شعور یعنی نافرمانی کا دماغ غالب ہے، اور جب انسان مراقبے میں چلا جاتا ہے اور مراقبے میں یکسوئی اسے حاصل ہو جاتی ہے تو یہ نافرمانی کا دماغ یعنی بیداری کا دماغ مغلوب ہو جاتا ہے اور لاشعور یا جنت کا دماغ غالب ہو جاتا ہے۔ جب لاشعور اور جنت کا دماغ غالب ہو جاتا ہے تو آدم ذات کی یا آدم کے بیٹے کی پوزیشن بالکل وہی ہو جاتی ہے جو جنت میں آدم و حوا کی تھی۔ اب میں آپ کو مراقبے کر کے بتاتا ہوں مراقبہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو 4 منٹ میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں۔ اب چونکہ میں آپ کو مراقبہ کر کے بتا رہا ہوں، ممکن ہے کہ میں مجھے وہ اتنی یکسوئی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے اگر میں ذہنی طور پر فوری طور پر یکسوئی مجھے حاصل ہو گئی تو اس میں 3-4 منٹ لگ سکتے ہیں۔ تو آپ چہرے کے تاثرات سے اور گردن کے جھکنے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی آدمی
شعور کی دنیا سے نکل کر لاشعور کی دنیا میں کس طرح داخل ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی. یہ میں نے آپ کو مراقبہ کر کے بتایا ہے. اس میں نے کنسنٹریٹ کیا اس بات پر کہ میرا دماغ خالی ہو جائے، ایک سوچ. دوسرے، میں نے جب میرا دماغ یکسو اور خالی ہو گیا تو میں نے یہ تصور کیا کہ میں جنت میں ہوں.
جنت میں جو چیزیں میرے نظروں کے سامنے آئیں، یقیناً مجھے تو معلوم نہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن یقیناً اس کے تاثرات چہرے سے ظاہر ہوئے ہوں گے۔ یہ بالکل مراقبے کی ابتدائی اسٹیج ہے کہ اس میں آدمی ذہنی طور پر یکسو ہونے کی مشق کرتا ہے۔ ذہنی طور پر جب یکسوئی کی تھوڑی بہت مشق ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو دوسرا سبق دیا جاتا ہے وہ سانس کی مشق ہے۔ انسانی زندگی کا ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس بات کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں آتی کہ زندگی کا دار و مدار سانس کے اوپر ہے۔ سانس کے دو رخ ہے۔ سانس کا ایک رخ یہ ہے کہ سانس اندر جاتا ہے، اور سانس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ سانس باہر نکلتا ہے۔ سانس کا اندر جانا، سانس کا باہر آنا، یہ سائنسی توجہ تو اس کی یہ ہے کہ سانس جب اندر جاتا ہے تو آکسیجن اندر جاتی ہے، اور آکسیجن اندر جا کے کاربن بنتا ہے، وہ الگ ایک نظام ہے۔ لیکن روحانی نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ سانس جب اندر جاتا ہے تو وہ دماغ متحرک ہوتا ہے جس دماغ کو میں نے لاشعور اور جنت کا دماغ کہا ہے۔ سانس جب باہر آتا ہے تو وہ دماغ متحرک ہوتا ہے جس کو میں نے ابھی نافرمانی کا دماغ یا شعور کہا ہے۔ سانس کی مشقوں میں اہمیت اس بات کی ہے کہ کوئی انسان سانس گہرائی میں کتنا زیادہ لیتا ہے۔ دوسری سانس کی اہمیت یہ ہے کوئی انسان سانس کو گہرائی میں لے کر کتنی زیادہ دیر تک روک سکتا ہے۔ جتنی زیادہ دیر سانس کو کوئی آدمی روک سکتا ہے، اسی مناسبت سے وہ اپنے لاشعور سے قریب ہو جاتا ہے۔ شروع میں سانس کی جو مشقیں کرائی جاتی ہیں اس میں سانس کی گہرائی زیر بحث نہیں آتی، اور سانس کا روکنا بھی زیر بحث نہیں آتا، لیکن سانس اس طرح لیا جاتا ہے تاکہ پھیپھڑوں کے اندر زیادہ سے زیادہ آکسیجن تیزی کے ساتھ داخل ہو، اور زیادہ سے زیادہ جلیلی آکسیجن کاربن جسے آپ کہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خارج ہو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں کے اندر سانس لینے کی جو سکت ہے اور طاقت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو سانس کی وہ مشق کر کے دکھاتا ہوں جو پھیپھڑوں کی سکت کو بڑھاتا ہے، اور جس سے پھیپھڑوں کے اندر صفائی ہوتی ہے، اور صفائی کی وجہ سے خون کے اندر ایک ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے جس روشنی کے ذریعے یہ جو جسم ہے یہ جسم ہلکا ہو جاتا ہے، اور جلدی سے جلدی دماغ یکسو ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نگرانی ہے۔ مشقوں کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ سانس بتدریج بڑھانا چاہیے۔ دیکھیے آپ کو بتایا ہے کہ گہرائی میں سر لاشعور کو بیدار اور متحرک کرنے کے لیے ہے۔ تو ہمارا لاشعور کسی بھی وقت، کیونکہ یہ بات شعور کی عادت کے خلاف ہے کہ وہ مادی جسم کے بغیر ہو جاتے ہیں، اور انسان سانس لینے کا عمل اس وقت کرنا چاہیے جب استاد بتائے اور استاد کی براہ راست نگرانی ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں، جیسے ہم یہاں 5-7 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر ایک دم چھت میں سے کوئی روح نکل آئے اور روح نکل کر یوں ہمارے سامنے سے گزر جائے تو یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ ڈر جائیں گے اور خوفزدہ ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی سایہ نظر آ جاتا ہے اور اس سائے کی بنیاد پر بیمار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب جنات آ گیا، سایہ آ گیا، بھوت لپٹ گیا۔ یہی بات اگر کسی روحانی آدمی کے سامنے کوئی سایہ آ جائے یا روح آ جائے یا کوئی مرا ہوا کوئی رشتہ دار یا دوست آ جائے تو وہ نہیں گھبراتا، وہ اس کو اپنی روحانی ترقی سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ سیڑھی بس سیڑھی چل چل کے اس مقام تک پہنچا ہے جس مقام پر عام طور سے مامائی دنیا نظر آتی ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، روحیں نظر آتی ہیں، جنات نظر آتے ہیں۔ تو سانس کی جو گہرائی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور بہت زیادہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ سانس کی گہرائی سے کسی بھی وقت لاشعور چونکہ بیدار ہو جاتا ہے، یعنی جنت کا دماغ متحرک ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی چیز جب سامنے آتی ہے تو آدمی خوفزدہ 60 واٹ کا بلب چل رہا ہے، دماغ بھاری بھی ہوگا لیکن کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے سانس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ سانس گہرائی میں جانے کے بعد کسی بھی وقت اس بات کا امکان ہے کہ لاشعور بیدار متحرک ہو جاتا ہے، اور جب لاشعور بیدار متحرک ہو جاتا ہے تو یہ مادی جسم ٹائم اسپیس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا سانس کی مشق کر رہا ہے اور سانس گہرائی کے اس نقطے پر پہنچ گیا جہاں شعور سسپینڈ ہو جاتا ہے اور لاشعور متحرک ہو جاتا ہے، تو آدمی جسمانی طور پر خلا میں جا سکتا ہے، مطلب بیٹھے بیٹھے آدمی چھت کو لگ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ ایک آدمی جو اس سے واقف ہی نہیں ہو بیٹھے بیٹھے ایک دم اوپر اٹھ جائے 2 فٹ 4 فٹ 6 فٹ، اس سے اس کو ظاہر نقصان ہوگا۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی روحانی مشقیں ہیں ان کے لیے مراقبے کے بارے میں کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ مراقبہ جو ہے اصل میں قوت متخیلہ کو متحرک کرنے کا نام مراقبہ ہے۔ پہلے یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جو آپ سوچتے ہیں وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک قوت متخیلہ کا تعلق ہے، میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ یہ ساری زندگی ہی قوت متخیلہ ہے۔ غالب نے کہا ہے عالم تمام حل قاعدہ میں خیال ہے۔
دیکھیے ہر آدمی اس کا تجربہ کر سکتا ہے، اور تجربہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ آرام کے ساتھ سیدھے لیٹ جائیں، سینے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ لیں، اچھا، آنکھیں بند کر لیں اور ناک سے آہستہ آہستہ سانس لیں۔ میں ابھی سانس اس طرح لینا چاہیے کہ ناک سے سانس لینے میں آواز نہ نکلے، اتنا ہلکا سانس لیا جائے کہ آپ کے اپنے کان بھی اس کی آواز نہ سنیں۔ جتنا گہرائی میں آپ سانس لے سکیں سانس لیں، اور اس کے بعد منہ کھول کر سانس کو نکال دیں۔ جس وقت آپ ناک کے نتنوں سے سانس لیں اس وقت آپ کا منہ بند ہونا چاہیے، اور جس وقت آپ منہ سے سانس کو نکالیں اس وقت منہ گولائی میں کھلنا چاہیے، اس طرح گولائی میں کھلنا چاہیے جیسے سیٹی بجاتے وقت منہ کی پوزیشن ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو سانس کا یہ عمل بتاتا ہوں اور پھر پریکٹس بتاتا ہوں۔ ایسا عمل میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر آدمی جب چاہے اس کا تجربہ کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں اب سانس لے رہا ہوں، اب یہ اس وقت میں لیٹا ہوا ہوں، زمین پر لیٹا ہوا ہوں، پیر میرے دونوں اس طرح ملے ہوئے ہیں، ٹانگیں میری بالکل سیدھی ہے، سینے کے اوپر اس طرح میرا ہاتھ رکھا ہوا ہے، آنکھیں میری بند ہیں، لیکن جسم میں کسی قسم کا سختی نہیں بلکہ آرام کے ساتھ ریلیکسیشن جسے کہتے ہیں اس طرح میں لیٹا ہوا ہوں۔ اور لیٹنے کے بعد میں سانس لیتا ہوں، ہوا اس طرح لیٹنے کے بعد اگر 11 سانس لیے جائیں اور 11 سانس سے بڑھا کر آہستہ آہستہ 21 سانس تک اس کی مشق کی جائے اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ سانس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، جیسے معمول کے مطابق سانس آتا ہے اور سانس اندر سے باہر آتا ہے اسی طرح آتا رہے۔ آنکھیں بند کر کے آپ یہ سوچیں کہ میرا جسم گرم ہو رہا ہے، یا یہ سوچیں کہ دماغ کے اندر لہریں جمع ہو کر پورے جسم میں سے یہ لہریں گزر کر، یعنی ریڑھ کی ہڈی کو جس کو اسپائنل کارڈ بھی کہتے ہیں، لہریں گزرگاہ بناتی ہوئی ٹانگوں کے راستے پنڈلیوں میں آتی ہیں اور پنڈلیوں سے گزر کر پیر کے تلووں میں جمع ہو رہی ہیں۔ چند منٹ، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ بھی 3 منٹ کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے پیر گرم ہو گئے ہیں، اور تھوڑا وقت اس مشق کو آپ دہرائیں گے تو آپ باقاعدہ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا پورا جسم
گرم ہو گیا ہے اور گرمی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جسم کے اندر تپش محسوس ہونے لگتی ہے. اس مشق کے بعد جب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جسم پوری طرح گرم ہو گیا ہے تو آپ پھر آہستہ آہستہ 3 دفعہ سانس کا یہی عمل کریں. مطلب یہ کہ ناک سے سانس لیں, سینے میں جتنا سانس آسانی کے ساتھ آ سکے سینے میں یعنی پھیپھڑوں میں جمع کریں اور اس کے بعد سانس سینے میں روکے بغیر منہ کے راستے نکال دیں اور یہ تصور کریں کہ پیروں کے تلووں میں جو لہریں, گرم لہریں جمع ہو رہی تھی وہ پیروں میں سے نکل کر زمین میں ارتھ ہو رہی ہیں. 3 یا 4 دفعہ اس طرح کرنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے جسم کی جو گرمی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور جسم کی اپنا نارمل ٹیمپریچر جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. دوسرا تجربہ آپ یہ کریں کہ سانس ناک کے ذریعے لیں. مثلا میں ابھی آپ کو پھر سانس کی مشق کر کے دکھاتا ہوں اور سینے میں روک لیں. جتنی دیر آپ سینے میں آرام کے ساتھ روک سکیں اور جھٹکا دیے بغیر بہت آسانی کے ساتھ منہ کے راستے سانس نکال دیں. یہ عمل 11 دفعہ کرنے کے بعد یا مشق ہو جائے تو 21 مرتبہ کرنے کے بعد آپ یہ تصور کریں کہ آپ کے دماغ میں ٹھنڈی لہریں جمع ہو رہی ہیں اور وہاں سے پورے جسم کو اپنی گزرگاہ بناتی ہوئی پیروں کے تلووں میں جمع ہو رہی ہیں. یہ عمل کرنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا اور جسم اتنا زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ آپ کے پیر کے تلوے برف کے مانند یخ ہو جاتے, اتنے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ دوسرا کوئی آدمی اگر تلووں پر ہاتھ رکھے تو وہ باقاعدہ یہ محسوس کرتا ہے کہ پیر کے تلوے ٹھنڈے ہیں. اب یہ میں سانس یہ مشق آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے اس مشق میں بھی یہی بات ہے کہ سانس اتنا گہرا اور آرام سے لینا چاہیے کہ سانس کے اندر آواز پیدا نہ ہو. اس سے پہلے میں نے آپ کو جو پھیپھڑے صاف کرنے کی مشق بتائی تھی اس میں آواز تھی, اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن یہ جو مشق ہے یہ مشق یہ ہے کہ اس میں سانس میں کسی طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے. یہ مشق میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں سب قوت متخیلہ ہے اور سب کچھ ہے, یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں. بھائی اگر قوت متخیلہ سب کچھ ہے تو ساری زندگی قوت متخیلہ ہے, اس لیے کہ جب تک ہمیں کوئی انفارمیشن کوئی اطلاع نہیں ملتی ہے کوئی خیال نہیں آتا تو ہم زندگی کا کوئی عمل نہیں کر سکتے. ان دونوں عمل کرنے کے بعد ہر آدمی یہ جان سکتا ہے کہ یہ خیال مراقبہ میں جو خیال کو مشتمل کیا جاتا ہے اور ذہن کو یکسو کیا جاتا ہے اس سے غیر معمولی طور پر آدمی کا جسم گرم بھی ہو جاتا ہے اور غیر معمولی طور پر آدمی کا جسم ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. اب دیکھیے میں آپ کو ابھی سانس لے کے بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی دیکھیے میں نے یہ سانس جو لیا تھا اب یہاں میں نے اس کو روک لیا ہے.
بس کا عمل ہے. اس کے بعد اگر آپ اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنا چاہیں تو آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں. ایک بات بہت زیادہ اور طلب ہے، آپ نے سانس کی آواز سنی ہوگی. کیونکہ یہ جماعت صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ نارمل سانس لے رہے ہیں، روٹین میں جیسے سب سانس لیتے ہیں. یہ جو آواز آپ سانس کی سن رہے ہیں، یہ میرے سانس کی آواز نہیں تھی. میرا سانس اتنا ہلکا چلا ہے کہ میرے اپنے کانوں کو اس کی آواز نہیں آئی. مقصد یہ ہے کہ اپنے ارادے سے سانس کو اتنا ہلکا کر لیا گیا کہ میں نے بھی اپنی آواز نہیں سنی. لیکن ایک آدمی جو نارمل سانس لے رہا ہے اس کی آواز اس سانس لینے سے کہیں زیادہ، اتنی زیادہ کہ ممکن ہے کیمرے میں بھی اس کی آواز آئی ہو. یہی طریقہ، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ گرم لہروں سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ، اب آپ پھر یہی عمل تو رہے اور یہ تصور کریں کہ ٹھنڈی لہریں جو جسم میں جمع ہو گئی ہیں، جن لہروں نے خون کو ٹھنڈا کر دیا ہے، وہ لہریں پیروں کے ذریعے زمین کے اندر ارتھ ہو رہی ہیں. جیسے ہی وہ زمین کے اندر لہریں ارتھ ہوں گی، جسم کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے گا. اب یہ آپ خود غور کریں کہ سانس کے ذریعے اور کنسنٹریشن کے ذریعے جب آدمی کا جسم انتہائی درجہ گرم ہو سکتا ہے اور جب آدمی کا جسم انتہائی درجہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے اور پیر کے تلوے اتنے زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ دوسرا آدمی بھی اس کو محسوس کرتا ہے، تو جسم کے اندر جتنی دوسری بیماریاں ہیں وہ بھی اسی طرح ہم اپنے تمام جسم میں سے جمع کر کے تلووں میں جمع کر سکتے ہیں اور تلووں کے ذریعے زمین میں ارتھ کر سکتے ہیں. اس کا تعلق روشنیوں سے ہے. اس دنیا میں یا اس ساری کائنات میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی چیز بے رنگ نہیں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی رنگ ہے. تو روحانی نقطۂ نظر سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی تقاضے ہیں جو زندگی میں تقاضے بنتے ہیں ان کا تعلق رنگوں سے ہے، اور رنگوں کا اعتدال ہی آدمی کو صحت مند رکھتا ہے. اگر رنگوں میں اعتدال نہ رہے تو آدمی پریشان بھی ہو جاتا ہے، آدمی امراض کا بھی شکار ہو جاتا ہے. مثلاً اگر کسی آدمی کے اندر سرخ رنگ کی زیادتی ہو جائے تو اس آدمی کے اندر بہت سارے جلدی امراض پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ آدمی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی آدمی کے اندر گرین یا سب روشنیوں کا اضافہ ہو جائے اور گرین روشنیاں جتنی ہونی چاہیے وہ اعتدال باقی نہ رہے تو وہ آدمی انیمیا کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے، لو بلڈ پریشر کا مریض ہو سکتا ہے. مراقبے کے ذریعے اگر جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جسم کو گرم کرنا، ٹھنڈا کرنا، مراقبے کے ذریعے اگر کوئی آدمی اپنے اندر سے جو سرخ رنگ کی روشنی ہے ان روشنیوں کو پیروں کے تلووں میں جمع کر زائد روشنیوں، سرخ رنگ دار روشنیوں کو زمین میں ارتھ کر دے تو ہائی بلڈ پریشر کے مرض سے نجات مل جاتی ہے. اسی صورت سے اگر کوئی آدمی لو بلڈ پریشر کا مریض ہے یا انیمیا کا مریض ہے تو وہ اپنے اندر سے گرین روشنیوں کی ذاتی کو پیروں کے تلووں میں جمع کر کے زمین میں ارتھ کر دے تو وہ انیمیا اور لو بلڈ پریشر کے مرض سے نجات حاصل کر لیتا ہے. آج کل کینسر کا ایسا مرض ہے جس کے اوپر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، بڑی تحقیق ہو رہی ہے اور اس کے علاج پر لاکھوں کروڑوں روپے
خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ دریافت نہیں ہو سکا کہ کینسر کیا ہے اور کینسر کا علاج کیا ہے۔ روحانی نقطۂ نظر سے اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ بات اندر کی آنکھ سے نظر آتی ہے کہ جسم کے اندر جو ریڈ سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر ایسی کیمیکل چینجز ہو جاتی ہیں، اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، دماغی سوچ بھی ہو سکتی ہے، زیادہ دوائیوں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، زیادہ نکوٹین کا اضافہ جو ہے خون کے اندر وہ بھی اس جرثومے کو پیدا کر سکتا ہے، ایک کیڑا بن جاتا ہے۔ روحانی نقطۂ نظر سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں جو بھی کچھ ہے اس کی ایک شکل و صورت ہے۔ مثلا جب ہم بخار کا تذکرہ کرتے ہیں تو روحانی آنکھ سے اس بخار کی شکل و صورت نظر آتی ہے۔ اسی طرح جب ہم کینسر کو دیکھنا چاہتے ہیں مراقبے کے ذریعے، روحانی آنکھ کے ذریعے یا تیسری آنکھ کے ذریعے یا چھٹی حص کے ذریعے اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کینسر نظر آتا ہے، اور اس کینسر کی شکل کیکڑے کی طرح ہوتی ہے۔ روحانی علاج یا روحانی طب یہ بتاتی ہے کہ وہ کینسر یا کینسر کا کیڑا، اس کی خوراک آدمی کے اندر جو خون ہے، خون کے ریڈ آرٹیکل اس کی خوراک ہے۔ کینسر ریڈ آرٹیکلس کھاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی ایک فوج بن جاتی ہے، اور وہ پہلے تو ایک کیویٹی بنا لیتا ہے جسم میں کسی جگہ، تو اس کیویٹی کے اندر جیسے جیسے وہ کیویٹی بنتی ہے ایک جال بن جاتا ہے۔ وہ سارا جال دراصل کینسر کے کیڑے ہوتے ہیں، اور ان تمام کیڑوں کے خوراک خون کے سرخ ذرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی ہے، اور جب مرض بگڑ گیا اور ہم نے رنگ اور روشنی سے علاج کے طریقے پر اس کا علاج کیا تو مرض تو ٹھیک نہیں ہوا، لیکن عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ مریض کو سکون مل گیا، اور وہ جو کینسر کے مرض میں تکلیف کی شدت ہوتی ہے جیسے کرنٹ سے لگتے ہیں، اس میں کافی حد تک آرام ملا۔ مقصد یہ ہے کہ مراقبے کے ذریعے انسان ہر قسم کے امراض کا علاج کر سکتا ہے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا ڈپریشن، ذہنی خلفشار، نیند کا نہ آنا۔ اب نیند آنے کا بھی ایک مراقبہ ہے، مثلا یہ کہ آپ جس طرح میں نے بتایا اسی طرح سانس لینے کے بعد بستر میں سیدھے لیٹ جائیں اور یہ تصور کریں کہ دماغ کے اندر نیلی روشنیاں بھری ہوئی ہیں، اور نیلی روشنیاں دماغ کے اندر سے سارے جسم میں آہستہ آہستہ پھیل کر پیروں کے ذریعے نکل رہی ہے۔ کچھ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو گہری نیند آ جائے گی، آپ سو جائیں گے۔ تو مراقبہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے آپ ہر قسم کا کام لے سکتے ہیں، مثلا بیماریوں کا علاج اس سے کر سکتے ہیں، ذہنی خلفشار سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، دماغ کو ایسا طاقتور بنا سکتے ہیں کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ ذہن میں اگر کمزوری ہو، حافظہ کمزوری ہو، میموری اچھی نہ ہو، اس کے لیے بھی مراقبے تجویز کیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ مراقبے کا آپ نے تھوڑا بہت طریقہ بھی بتا دیا، آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مراقبہ ہر الجھن اور پریشانی کا حل پیش کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ استاد کے بغیر مراقبہ نہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق لاشعور ہے، لاشعور اگر ایکٹیو ہو جائے تو کسی بھی وقت کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، تو استاد کہاں تلاش کرے؟ اب یہ جو چیز آپ نے ہمیں بتائی ہے، نہ تو یہ کتابوں میں ہم نے کہیں پڑھی، نہ ہم نے اپنے بڑوں سے اس کو سنا، تو استاد کہاں سے تلاش کرے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میرا مشن یہ ہے کہ میں روحانی علوم کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے پیر مرشد حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سکھائے، ان کو عام کر دوں۔ اس کی وجہ یہ ایک تو یہ کہ لوگ سکون کی زندگی گزارنے کے عادی ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سکون کیا ہے، دوسرے یہ کہ لوگ پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیں۔ تو میں اس خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ میں نے اس سلسلے میں ایک باقاعدہ اسکول قائم کیا ہے، اور اس اسکول کے تحت ہم نے جگہ جگہ میڈیٹیشن ہال قائم کیے ہیں۔ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں میڈیٹیشن ہال ہے، انگلینڈ میں میڈیٹیشن ہال ہے، آپ کے امریکہ میں ڈیٹرائٹ میں، سین فرانسسکو میں، لاس اینجلس میں، نیو یارک میں میڈیٹیشن ہال ہم نے قائم کر دی ہے۔ تو ہمارے میڈیٹیشن ہال میں جو ہمارے انچارج لوگ ہیں وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں بھی حاضر ہوں۔ کراچی میں میں رہتا ہوں اور وہاں سے روحانی ڈائجسٹ ایک ماہانہ رسالہ نکالتا ہوں، قلند شعور ویکلی ہفتے وار اخبار نکالتا ہوں۔ تو میرا پتہ بہت آسان ہے، میرے پتے کی صورت یہ کہ آج صرف میرا نام خواجہ شمس الدین عظیمی اور کراچی 18 اگر لکھ دیا جائے تو مجھے بہت آسانی کے ساتھ خط مل جاتا ہے، خواجہ شمس الدین عظیمی، کراچی 18 پاکستان، یہ میرا پتہ ہے۔ تو جو صاحبان میری شاگردی میں آنا چاہیں میں ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارا ہمارا مشن ہے اس میں کسی قسم کا دنیاوی کاروبار نہیں ہے، ہم کسی سے کوئی فیس نہیں لیتے، نہ ہماری کوئی داخلہ فیس ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب ہمارا کوئی شاگرد بنتا ہے تو ہماری کچھ شرائط ہوتی ہے، ان شرائط کو ہم اپنے شاگردوں سے منواتے ہیں۔ مثلا یہ شرائط یہ ہوں گی کہ آدمی صاف ستھرا رہے، اچھا اس کا اخلاق ہو، خراب باتوں سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرے، اور جو اسباق ہم تجویز کر دیں ان اسباق پر پابندی کے ساتھ عمل کرے۔ تو جو صاحبان بھی اس سلسلے میں، یہ ہمارا سلسلہ جو ہے سلسلہ عظیمیہ کہلاتا ہے، عظیمیہ سلسلے میں جو صاحب بھی داخل ہو کر میڈیٹیشن سیکھنا چاہے، مراقبہ سیکھنا چاہے، وہ ہمارے سینٹروں سے رجوع کرے یا مجھ سے براہ راست رجوع کرے۔ میرا دفتر کا پتہ تو یہی ہے، خواجہ شمس الدین عظیمی، کراچی 18۔ ٹیلی فون نمبر میرے 3 ٹیلی فون نمبر ہیں، 624785، دوسرا نمبر ہے 616413، اور تیسرا نمبر ہے 624786۔ یہ کراچی کے تینوں نمبر ہیں۔ جب بھی جو صاحب مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں میں ان کی ہر طرح سے خدمت کے لیے بالکل راہ للہ مفت ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ابھی میں نے بتایا ہے کہ ہم نے بڑے بڑے شہروں میں میڈیٹیشن ہال قائم کیے ہیں۔ نیو یارک میں جو میڈیٹیشن ہال قائم ہوا ہے اس کی انچارج یہ میرے برابر میں بیٹھی ہیں، میری روحانی بیٹی ہیں غزالہ عظیمی۔ تو میں نے انہیں کچھ سکھا دیا ہے، کچھ اور پریکٹس کر رہی ہے، یہ اس قابل ہو گئی ہیں کہ یہ لوگوں کی رہنمائی کر سکتی ہیں مراقبے کے سلسلے میں۔ لوگ یہ عام طور سے کہتے ہیں کہ صاحب عورتیں روحانی نہیں ہوتی، مرد ہی روحانی ہوتے ہیں۔
یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ میرے سلسلے میں جتنے بھی مرد و خواتین موجود ہیں ان میں اکثریت روحانی عورتوں کی ہے جو روحانیت میں کامیاب ہوئی ہے. مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ روحانی ہوتی ہیں اور زیادہ جلدی کور کر جاتی ہیں. برطانیہ میں میری ایک روحانی بیٹی سیدہ خاتون عظیمی ہے، انہوں نے پورے برطانیہ میں یہ میڈیٹیشن ہال قائم کرتی ہیں. جگہ جگہ وہ جاتی ہیں، تقریریں کرتی ہیں، بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، اس میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور لوگوں کو وہ باقاعدہ مراقبے سکھاتی ہیں اور لوگوں کو بڑی کامیابی ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ وہ علاج معالجہ بھی کرتی ہیں. اب جس طرح وہاں برطانیہ میں مراقبہ حال کا جال پھیل گیا ہے، مجھے امید ہے کہ کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ یہاں بھی کافی ترقی ہو جائے گی اور بڑے بڑے شہروں میں مراقبہ حال قائم ہو جائیں گے. یہ غزال عظیمی آپ کے مسائل کا حل پیش کریں گی، آپ کو روحانیت کے لیے مراقبہ ہے جیسے روحانی کیفیات ہیں ان میں مشورہ دیں گی، اور یہ جتنا بھی خدمت خلق کا سلسلہ ہے یہ جیسے کہ ہمارا اصول ہے، ہم اس سلسلے میں کوئی معاوضہ کوئی فیس وغیرہ نہیں لیتے، یہ بھی صرف راہ اللہ اور اپنے پیر و مرشد کی خوشنودی کے لیے کام کریں گی. ہمارے پیر و مرشد ہے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار اس وقت کراچی میں ہے. کتنا بابا جی یہ مراقبہ جو ہے یہ کتنی دیر کرنا چاہیے اور انسان کتنے عرصے میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ لیکن جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے یہ ماشاءاللہ آپ بزرگ ہیں، آپ کے پوتے نواسے بچے سب ہیں، تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، جو بچہ جتنا ذہین ہوتا ہے اور جو بچہ جتنا شوق سے پڑھتا ہے اسی مناسب سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو اصل میں جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے، کامیابی کا تعلق ہے ذوق اور شوق سے. جتنا کسی چیز میں شوق ہوتا ہے اسی مناسبت سے آدمی جلدی کامیاب ہو جاتا ہے. یہ تو بات یہ ہے کہ جتنا آدمی کو ذوق ہوگا شوق ہوگا اسی مناسبت سے اس کی کامیابی کا وقفہ کم یا زیادہ ہوتا چلا جائے گا. لیکن ایک بات یہ بتانے کی ہے کہ ہر آدمی کے اندر روحانی علوم سیکھنے کی صلاحیت پوری طرح موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان، جیسے میں نے بتایا ہے آپ کو، کہ انسان دراصل ہے روح کے علاوہ انسان ہے ہی نہیں. جب تک روح انسان کے اندر موجود رہتی ہے انسان کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اور جب روح انسان کے اندر سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو انسان کی حیثیت جو ہے کچھ بھی نہیں رہتی. آپ کو پتا ہے آدمی جب مر جاتا ہے ریزہ ریزہ ہو کے مٹی کی ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن جب تک روح انسان کے اندر رہتی ہے تو انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے، بہت سارے شوق بھی پورے کرتا ہے. تو اصل تو انسان جو ہے وہ روح ہے. تو جب اصل انسان روح ہے ظاہر ہے وہ روحانی علوم سیکھنا اس کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا یہ مادی علوم اور دنیاوی علوم سیکھنا مشکل ہے اس سے بہت زیادہ آسان روحانی علوم سیکھنا اس لیے آسان ہے کہ یہ مادی علوم بھی آدمی جب سیکھتا ہے جب انسان کے اندر روحانی تحریکات موجود ہو. اگر انسان کے اندر روحانی تحریکات موجود نہیں ہوں گی تو وہ تو ڈیڈ باڈی ہو جائے گا، وہ تو سیکھ نہیں سکتا. بابا جی ایک سوال ہے وہ یہ کہ کیا مراقبے جب شروع کریں یا جتنے دن بھی کرنا ہے اس میں کھانے پینے کی کوئی احتیاط ہے؟ جس طرح مثال کے طور پہ آپ شاید کہتے ہیں کہیں کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ نمک کا استعمال کم کیا جائے یا چینی کا استعمال کم کیا جائے یا گوشت کم کھایا جائے یا ویجیٹیبل کھایا جائے، اس سے کیونکہ جسمانی طور پہ
کلین کرنے کے واسطے، صفائی کے واسطے، اس سے مراقبے کا کوئی ہے تعلق؟ جی ہاں، دیکھیے جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ رنگوں کا تعلق ہے انسان کی زندگی کا، براہ راست رنگوں کا تعلق ہے، اسی طرح انسان کی غذا سے بھی تعلق ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ شیر گوشت کھاتا ہے، تو گوشت کھانے کی وجہ سے شیر کے اندر درندگی پیدا ہوتی ہے۔ بکری گھاس کھاتی، شیر کی طرح گوشت نہیں کھاتی، تو بکری کے اندر درندگی نہیں ہوتی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ جس قسم کی غذا کھاتے ہیں اسی قسم کا مزاج اور طبیعت آپ کا بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ مٹھاس کھائے تو اس کے خون کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھوڑے پھنسے وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی نمک بہت زیادہ استعمال کرے تو ہر وقت اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ جب خون کے اندر نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو وہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے۔ اور جو ڈاکٹر حضرات بلڈ پریشر کے علاج کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں صاحب نمک چھوڑ دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خون کے اندر نمک کی زیادتی بلڈ پریشر کا سبب بن گئی۔ تو اب یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ غذاؤں کا اثر براہ راست انسان کے جسم میں بھی پڑتا ہے، انسان کے خون پر بھی پڑتا ہے، اور انسان کے حواس کی اوپر بھی پڑتا ہے۔ غذا کے ضمن میں جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ دو غذائیں انسان کی زندگی میں شامل ہیں۔ ایک غذا کو ہم کہتے ہیں مٹھاس اور دوسری غذا کو ہم کہتے ہیں نمکین۔ تو یہ جو مٹھاس ہے، یہ مٹھاس وہ شعور بناتی ہے جس کو میں نے بتایا ہے کہ جنت میں نافرمانی کے بعد جو دماغ بنا اس کا تعلق مٹھاس سے ہے، اور وہ دماغ جس کو میں نے جنت کا دماغ کہا ہے یا لاشعور کہا ہے اس کا تعلق نمک سے ہے۔ آپ دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں، جتنی بھی غذائیں ہیں، ان سب میں آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی صورت سے مٹھاس موجود ہے۔ مثلا پانی میں مٹھاس موجود ہے، تمام سبزیوں میں مٹھاس موجود ہے، گاجر میں، مولی میں، شلجم میں۔ اسی صورت سے پھلوں میں مٹھاس موجود ہے، آم میں اور دوسرے تمام پھلوں میں۔ گیہوں میں مٹھاس موجود ہے، مکئی میں مٹھاس موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں ان میں تقریباً 98% غذا مٹھاس ہوتا ہے، اور باقی 2% غذاؤں میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ نمک کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے نمک الگ سے کھاتے ہیں۔ تو اگر خون کے اندر نمک کی مقدار بڑھ جائے تو ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس سے خون میں گاڑھا پن بھی پیدا ہو سکتا ہے، ہائی بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نمک کی زیادتی سے شعور مغلوب ہو جاتا ہے، یعنی جو کام ہم مراقبے کے ذریعے کرتے ہیں، یعنی مراقبے کے ذریعے شعور کو مغلوب کرتے ہیں، وہی چیز اگر غذاؤں میں نمک کو زیادہ کر دیا جائے تو شعور مغلوب ہو جائے گا، اور نمک کا ایک ایسا یعنی ذخیرہ خون کے اندر جمع ہو جائے گا جس کی بنیاد پر لاشعور متحرک ہو جائے گا۔ اب چونکہ آدمی نمک کھا رہا ہے اور اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ نمک کے کیا اثرات باڈی کے اوپر ہو رہے ہیں، تو جب نمک کی زیادتی ہوتی ہے اور شعور مغلوب ہو جاتا ہے اور لاشعور ایک دم متحرک ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے بہت ساری ماورائی چیزیں آنے لگتی ہیں۔ مثلا روح سامنے آ جاتی ہے، مثلا کوئی فرشتہ سامنے آ سکتا ہے، مثلا کوئی جن سامنے آ سکتا ہے۔ پھر وہی بات ہے، چونکہ وہ ماورائی دنیا میں دیکھنے کا عادی نہیں ہوتا، اس لیے اس دیکھنے کا اتنا برا اثر دماغ پر پڑتا ہے کہ آدمی انبیلنس ہو جاتا ہے اور شعور ٹوٹ جاتا ہے یا بکھر جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے
کہ غذاؤں میں اعتدال ہونا چاہیے. مٹھاس بھی زیادہ نہیں کھانا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں عام طور سے اب چائے پی جاتی ہے, دن میں 10-12 پیالیوں میں چینی پی لیتے ہیں. حالانکہ مٹھاس کی بالکل ضرورت نہیں, اس لیے کہ قدرت نے جو غذا ہمارے لیے بنا دی ہے ان سب میں مٹھاس ہے. گوشت میں بھی مٹھاس, آپ نے دیکھا ہوگا گوشت آپ رکھ دیں چینٹی آ جاتی ہے اس کے. تو نمک اور مٹھاس کا تناسب جو ہے وہ انسان کو صحت مند رکھتا ہے, اور نمک اور مٹھاس کا تناسب اگر نہ رہے تو انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. مثلاً یہ دیکھیے شوگر کی زیادتی سے ذیابطیس ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. روحانی نقطۂ نظر سے مٹھاس جو ہے الگ سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بس جو پھلوں کا مٹھاس ہے, سبزیوں کا مٹھاس ہے, وہ انسان کے لیے کافی ہے. اور نمک میں اس لیے زیادتی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر نمک کی زیادتی کر دی جائے اور شعور مغلوب ہو کر لاشعور بیدار ہو جائے تو اس میں دماغی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. اب یہ استاد کا کام ہے. جو استاد آپ کو روحانیت سکھا رہا ہے اور جو استاد آپ کو مراقبے کرا رہا ہے, یہ اس کا کام ہے کہ وہ آپ کے غذاؤں میں کس قسم کی تبدیلی کرتا ہے. باقی یہ بات طے ہے کہ جنت کا دماغ جس کو میں نے لاشعور کہا ہے اس کی بیس نمک ہے, اور جنت کے اندر نافرمانی کے بعد جو دماغ بنا جس کو ہم شعور کہتے ہیں, جو ٹائم اسپیس میں بند ہے, اس کی بیس اور اس کی بنیاد مٹھاس ہے. تو یہ نمک اور مٹھاس میں تناسب ہے بہت ضروری ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہے تو گوشت کا استعمال کم کیا جائے یا گوشت بالکل نہ کھایا جائے مراقبے پہ اگر جو شروع کر رہا ہے اس میں ترقی؟ مراقبے میں جو اتنا ضروری ہے, دیکھیے مراقبے سے آپ کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ مراقبے سے آپ یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو جسم ہے, اس جسم کے اوپر جو دوسرا جسم ہے روشنیوں کا بنا ہوا, جس کو آسٹرل باڈی بھی کہتے ہیں, جس میں مثالی بھی کہتے ہیں, اور جس کو آج کا سائنسدان اورا کہتا ہے, اس کو متحرک کرنا مقصود ہوتا ہے. تو جتنا آپ کے اندر جتنی زیادہ کثافت ہوگی, جتنی زیادہ گریوٹی ہوگی, اسی مناسبت سے آپ کا آسٹرل باڈی یا جس میں مثالی ہے اورا دیر میں حرکت کرے گا. تو گوشت کھانا جو ہے وہ انسان کے اندر کثافت پیدا کرتا ہے. گوشت کی نسبت سبزیاں اور پھل کھانا جو ہے وہ انسان کو لطیف بناتا ہے, کثافت سے دور رکھتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گوشت کھانا بالکل چھوڑ دیں, لیکن گوشت اس طرح بھی نہ کھایا جائے کہ جیسے آج کل گوشت کے علاوہ کوئی آدمی کچھ کھاتا ہی نہیں, گوشت گوشت گوشت. دیکھیے گوشت کھانے سے ایک بڑا نقصان ہوا نو انسانی میں. نو انسانی میں گوشت کھانے سے جو بڑا نقصان ہوا وہ یہ کہ ہر آدمی کے اندر ایسے جذبات اور احساسات پیدا ہو گئے کہ وہ خام خواہ دوسرے آدمی کا دشمن بن گیا ہے. اب آپ کی جو موجودہ سائنسی ترقی ہے, جس کا نام آپ نے ترقی رکھا ہوا ہے, وہ ترقی نہیں ہے, وہ ظلم ہے. نو انسانی کے اوپر ظلم ہے. سائنسدانوں نے ترقی کی اور ترقی کا معیار یہ قرار پایا کہ جو قوم جتنا بڑا ہتھیار بنا لے, بڑائی سے مطلب یہ ہے کہ جو قوم ایسا ہتھیار بنا لے کہ 1.5 لاکھ آدمی 1 منٹ میں مر جائے, وہ ترقی آتا ہے. دوسری قوم ایسا ہتھیار بنا لے کہ 1 منٹ میں 6 لاکھ آدمی مر جائے, وہ سب سے زیادہ بڑی ترقی یافتہ قوم ہے. کہ کتنی عجیب بات ہے کہ نوع انسانی نے خود اپنی نسل کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے جو چیز ایجاد کی ہے اس کا نام ترقی رکھ لیا ہے. یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا جو شعوری نظام ہے, ہمارے اندر جو گریویٹی کا نظام ہے, وہ انبیلنس ہو گیا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ گوشت کا زیادہ استعمال ہے, اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا لالچ. اب دیکھیے نا,
یہ آپ کی جو سائنسی ترقی ہے اس میں کیا ہے؟ دنیاوی لالچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں صاحب بڑی ترقی ہوئی ہے, بائی پاس کر دیتے ہیں. لیکن بائی پاس کس کا کر دیتے ہیں؟ بائی پاس انہیں لوگوں کا ہوتا ہے جو سرمایہ دار ہیں, جو پیسے والے. اب اتنے بڑے بڑے ملک ہیں جہاں غربت عام ہے, 2.5-3 لاکھ روپے میں ایک آپریشن ہوتا ہے, کون غریب آدمی کون کرا سکتا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ جتنی اس وقت سائنسی ترقی ہے وہ ترقی اس لیے ترقی نہیں کہلا سکتی کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح نو انسانی کی بربادی اور ہلاکت ہے. اگر یہ آج کا سائنسدان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دماغ دیا ہے اور دماغ کا استعمال سکھایا ہے, جسمانی تقاضوں سے ہٹ کر, مادیت سے ہٹ کر روح کو تلاش کرنے کے لیے میڈیٹیشن اور مراقبہ کرے, تو اس کی طرز فکر بدل جائے گی اور اس کی طرز فکر میں یہ بات داخل ہو جائے گی کہ جو کچھ وہ کام کرے نو انسانی کی فلاح اور بہبود کے لیے کرے. آپ کا یہ سوال بالکل صحیح ہے. زیادہ گوشت کھانا انسانوں کے لیے درندگی اور ہلاکت کی دعوت ہے, اس لیے کہ ہمارے سامنے سیدھی سی مثال ہے کہ جو حیوانات گوشت کھاتے ہیں وہ درندے ہوتے ہیں, اور جو حیوانات گوشت نہیں کھاتے, پھل پتے سبزیاں کھاتے ہیں, ان کے اندر درندگی نہیں ہوتی. مراقبے کے ضمن میں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ مراقبہ کسی ایک مخصوص عمل کا نام نہیں ہے. مراقبہ دراصل پورا ایک اسکول ہے, پورا ایک اسکول ہے اور اس کی کلاسز ہیں. ان کلاسز کے اپنے نام ہیں. جیسے آپ کے یہاں ہوتا ہے نرسری, پہلی کلاس, دوسری کلاس, تیسری کلاس میں بی اے, ایم اے, گریجویٹ, پی ایچ ڈی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح مراقبے کی کلاسز ہوتی ہیں اور ان کلاسز میں الگ الگ اسباق ہوتے ہیں, اور ان کلاسز کو پڑھنے کے لیے اور ایک کلاس سے گزر کر, یعنی ایک کلاس پاس کر کے دوسری کلاس میں داخل ہونے کے لیے مختلف طریقے, مختلف مراقبے اور مختلف اسباق ہوتے ہیں. تو مراقبے کی جو پہلی کلاس ہے اس کا نام ہے ورود, دوسری کلاس کا نام ہے غنود, تیسری کلاس کا نام ہے خواب, چوتھی کلاس کا نام ہے کشف, پانچویں کلاس کا نام ہے الہام, چھٹی کلاس کا نام ہے شعور, ساتویں کلاس کا نام ہے سیر, آٹھویں کلاس کا نام ہے فتح, نویں کلاس کا نام ہے انسلاخ, اور 10ویں کلاس کا نام ہے حضوری. یہ 10 کلاسیں ہیں جو روحانیت میں پڑھائی جاتی ہیں, اور ان سب کا تعلق مراقبوں سے ہے. کچھ مراقبے آنکھیں بند کر کے کیے جاتے ہیں, کچھ مراقبے کھلی آنکھوں سے کیے جاتے ہیں, کچھ مراقبے اندھیرے میں نظر جمانے سے کیے جاتے ہیں, کچھ مراقبے ایک بڑا گول دائرہ بنا کر اس دائرے میں ایک نقطہ لگا کر اس کو آنکھوں کے سامنے رکھ کر 4 فٹ کے 5 فٹ کے فاصلے سے اس کو مرکز بنا کر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے, وہ بھی مراقبہ ہے. تو یہ 10 کلاسز ہیں. یہ 10 کلاسز پڑھنے کے بعد کوئی آدمی روحانی اسکالر کہلا سکتا ہے اور روحانی سیکھ لیتا ہے. اب یہ بات کہ مراقبے میں ہمیں نظر کیا آتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم مراقبہ کرنا سیکھتے ہیں اور مراقبے میں ہمیں کامیابی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب ہمیں یاد رہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ
ان خواب کا مطلب جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. مثلا یہ کہ ہم نے رات کو خواب دیکھا کہ ہمارا کوئی دوست ہے جو ہمارے پاس آ گیا، جبکہ اس دوست کا نہ تو ہمیں پتا ہے وہ کہاں ہے. برسوں ہو گئے اس سے ملاقات ہوئی. صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ پوسٹ مین خط لے کر آ گیا اس دوست کا، اور اطلاع یہ ملی کہ دوست آ رہا ہے. اسی طرح مراقبے کی کامیابی کے نتیجے میں جو خواب سچے ہوتے ہیں، ان سچے خوابوں میں حادثات سے متعلق ہمیں اطلاع مل جاتی ہے کہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے. تو آدمی خواب میں جب اس حادثے سے متعلق اطلاع وصول کر لیتا ہے تو اس حادثے سے محفوظ ہو جاتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. خواب میں نظر آ جاتا ہے کوئی بیماری آنے والی ہے، آدمی احتیاط کر لیتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک کلاس مراقبے کی ایسی ہے کہ جب آدمی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے سچے خواب نظر آنے لگتے ہیں. سچے خواب کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے دراصل وہ مستقبل کی پیشین گوئی ہوتی ہے. مستقبل میں جو کچھ پیش آنے والا ہوتا ہے وہ خواب میں دیکھ لیتا ہے. اگر وہ حادثات سے متعلق یا پریشانی سے متعلق بات ہوتی ہے تو اس سے وہ خود کو محتاط کر کے محفوظ ہو جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ لیکن خواب تو یہ ہے کہ آدمی سو گیا، سونے کے بعد اس کا شعور تو بالکل سسپینڈ ہے، بیدار نہیں ہے، اس کا جسم بھی بالکل غیر متحرک ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے، جسم جو ہے وہ بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ میں جاگ رہا ہوں. بند آنکھوں سے اس کے سامنے اسی طرح کی تمام مناظر آ جاتے ہیں جو مناظر وہ خواب میں دیکھتا ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ بیداری میں رہتے ہوئے بند آنکھوں سے خواب دیکھتا ہے، اور وہ خواب میں تمام چیزیں اس کے سامنے اسی طرح آ جاتی ہیں جس طرح وہ خواب میں دیکھتا ہے. حالانکہ وہ بیدار ہے اور جاگ رہا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ وہ بیدار ہے لیکن اس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ بند آنکھوں سے بیدار رہتے ہوئے خواب دیکھتا ہے. خواب کی کیفیات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹرل باڈی، یہ جسم انسانی، یہ اورا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس سے میں بیٹھا ہوں، میں نے مراقبہ کیا، آنکھیں میں نے بند کر لی. اب جیسے مجھے ذہنی یکسوئی حاصل ہوئی اور میرا شعور، گریوٹی والا شعور سسپینڈ ہوا، میرے اندر سے ایک اور عظیمی نکلا. خواجہ شمس الدین عظیمی ایک تو میں ہوں جسمانی طور پر، ایک خواجہ شمس الدین عظیمی اور ہے جس کو اورا کہتے ہیں، جس سے متعلق کہتے ہیں. جیسے میں نے آنکھیں بند کی اور مراقبے میں مجھے یکسوئی حاصل ہو گئی اور مراقبہ میرا جاری ہو گیا، اسی وقت میرے اندر ایک اور آدمی نکلے گا، ایک اور خواجہ شمس الدین عظیمی نکلے گا، اور وہ خواجہ شمس الدین عظیمی آسمانوں میں پرواز کرے گا. وہ خواجہ شمس الدین عظیمی یہاں امریکہ میں بیٹھ کر کراچی پہنچ جائے گا، وہی خواجہ شمس الدین عظیمی کراچی میں بیٹھ کر امریکہ میں پہنچ جائے گا. تو وہ جس طرح آدمی بیداری میں، جیسے مینہٹن کا علاقہ ہے، آپ گھوم پھر کے دیکھتے ہیں یہ فلاں اسٹریٹ ہے، فلاں ایوینیو ہے، تو ایک آدمی جس کو مراقبہ کرنا آتا ہے اس کو جسمانی طور پر ان اسٹریٹس میں اور ایوینیوز میں گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اسٹرل باڈی نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ سب گھوم پھر کے آ جاتا ہے، اسے سب پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا، فلاں جگہ یہ ہو رہا. یہ بھی مراقبے کی تیسری کلاس ہے. یہ عمل شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اس جسم سے باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ زمین سے باہر نکل جاتا ہے، خلا میں چلا جاتا ہے، اور خلا میں جانے کے بعد وہ آسمانوں کی دنیاؤں سے واقف ہو جاتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس طرح یہ دنیا جس کو ہم اپنی زمین کہتے ہیں، اس دنیا کی طرح لاکھوں کروڑوں دنیایں اور موجود ہیں، اور آسمانوں میں جو لاکھوں اور کروڑوں دنیایں موجود ہیں، ہر دنیا میں اسی طرح انسان آباد ہیں جس طرح اس زمین پر انسان آباد ہے. ہر دنیا میں اسی طرح جنات آباد ہیں جس طرح اس زمین پر انسان اور جنات موجود ہیں.
جب اور ترقی ہوتی ہے تو وہ آسمانوں سے نکل کر عرش پر جا پہنچتا ہے، اور عرش پر پہنچنے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عرش پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے. عرش پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد عرش کے جو اوپر بہت سارے مقامات ہیں، اگر کوئی روحانی سرپرستی حاصل ہو جائے اور انسان کو اچھا استاد مل جائے تو وہ عرش کے اوپر جو مقامات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتا ہے، اور اس کو یہ بات پوری طرح یقین کے درجے میں حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے، اور اس کو براہ راست اس دنیا میں نہیں پوری کائنات میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کو اسی طرح استعمال کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی الارض خلیفہ، کہ میں نے آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو سارے عالم میں پھیلا دے، اور تمام دنیا سکون اور راحت کی زندگی گزارنے کی عادی ہو جائے، اور آپس میں پیار محبت اور اخوت پیدا ہوتا ہے. کریے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی ادا کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سائنسدانوں کو یہ توفیق دیں کہ وہ ایسی ترقی کرے کہ جن سے تو انسانی کی فلاح اور بہبود ہو، اور بلا اور بربادی کا دور ختم ہو جائے. اس وقت جو پریشانی لائق ہے کہ دنیا تباہی کے کنارے کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سائنسدانوں کو توفیق دے کہ وہ میڈیٹیشن کی طرف اور مراقبے کی طرف رجوع ہو، تاکہ یہ دنیا کی ہلاکت اور بربادی کا جو ہر وقت ایک عذاب پوری قوم کو مسلط ہے، اس سے تو انسانی محفوظ معمول رہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری درخواست ہے کہ روحانی لوگوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے یا حیو یا قیوم کا ورد کریں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. اور دوسری بات یہ کہ اپنے اندر اخوت اور محبت کے جذبات پیدا کریں. دنیاوی چیزیں جو ہے ضرور استعمال کریں، لیکن دنیا کو مقصد نہ بنائیں. مقصد اس بات کو بنائیں کہ آپ کے اندر جو چھپا ہوا انسان ہے، ہر انسان کے اندر جو چھپا ہوا انسان ہے، جس کو ہم روحانی انسان کہہ سکتے ہیں یا اپنی روح کہہ سکتے ہیں، اس کو تلاش کرنے کی جدوجہد اور کوشش کریں. کیونکہ ہمارا نعرہ ہے، اس میں ہم نے لکھا ہے کہ سکون زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور روح کے عرفان کے بغیر سکون نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مادی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی پر بھی نظر رکھیں، اور آخرت کی زندگی گزارنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جب تک روح سے آخرت حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک ہم آخرت میں کسی قسم کی بھلائی کی توقع نہیں رکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن بات فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. قانون یہ ہے کہ جو کچھ زمین میں بویا جاتا ہے وہی آدمی کاٹتا ہے. اگر ہم یہاں بے سکون مر جائیں گے تو مرنے کے بعد بھی ہم بے سکون ہی اٹھیں گے، اور اگر ہم یہاں سکون کے ساتھ مر جائیں گے تو مرنے کے بعد زندگی بھی ہماری پرسکون رہے گی. علمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا کہ یہاں نیو یارک میں آئے آپ اور ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی. اللہ تعالیٰ اور ہم سب کے واسطے دعا کریے. آمین.